ایک مسعود بٹ کی فلم کی رائٹر میں ہی تھا. میں سیٹ پر گیا تو میں نے دیکھا آسیہ بیگم ایک طرف کرسی لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی اداس اور خاموش. تو میں سودی بٹ نے پوچھا, میں کہ یہ اداس بیٹھی خیر ہے؟ کہتا ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی, یہ باہر سے آئی تھی, اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے آگے نئی فلمیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آگے میں نے مزید کام نہیں کرنا انڈسٹری میں, چھوڑ دینی ہے. یہ نہیں کہا چھوڑ دیں, میں نے نئی فلم سائن نہیں کرنا. خیر آصف بیگم کے پاس میں گیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی آصف بیگم نے بڑا خوبصورت جملہ بولا جو مجھے ٹروبیٹ پیش کیا. کہتی ناصر صاحب ہر سیٹ پہ یا ہر آؤٹ ڈور میں جب میں جاتی ہوں تو وہاں ہر دفعہ میرے ساتھ ناصر دی تو نہیں ہوتا, لہٰذا میں نے فلمیں کم کر دی, میں نے نہیں کرنی. اس امپریشن کے ساتھ وہ تقریباً 5-7 سال ٹریڈ منٹیں کرتی رہی کہ کوئی بات ہو تو ہمیں بتائیں. پھر یہاں تک اسے کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ ایک شرط ہے میں کرتی ہوں, وہ جو کیمرہ میں نے میرے سیٹ پر نہ آئے. صحیح. لوگوں نے کہا کہ نہیں آئے گا, اس کو سمجھایا گیا. خیر شوٹنگیں شروع ہوگی. اب 88 کا زمانہ آتا ہے. 88 کا جو سال تھا یہ میرے عروج کا سال تھا. مطلب 81 میں 79 میں مولا جٹ چانوری عام شیر خان میری ریلیز ہوئی, تینوں سپر ہٹ فلمیں گئیں اور بڑا عروج ملا, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. 88 میں میری 17 فلمیں کنٹینیو سپر ہٹ ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 88 میں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی سب سے پہلے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی وجہ سے لکی تھی میرے لیے. تو وہ مجھے بڑا میں خوش خاش زندگی بسر کر رہا تھا یہ وہ. تو ناصر صاحب آج ہم لوگوں کو تو مطلب ہم جتنے بھی ہم اداکار ڈسکس کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے کتنے بچے تھے. آپ کے بارے میں بھی لوگ کافی تک باتیں جانتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ آپ کے بچوں کی تعداد شاید نہ جانتے ہوں کچھ لوگ ابھی بھی اسٹل. اور آپ نے کیونکہ انڈسٹری میں تو کچھ کام کر رہے ہیں, شاید ایک آدھی مطلب زویا کام کر رہی ہے جس کو جانتے ہیں, لیکن باقی بچوں کا ذکر آپ نے آج تک نہ کیا ہے شاید, مجھے جہاں تک لگتا ہے. تو ویسے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ جی میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. ماشاء اللہ. اور سوائے زویا کے سارے شادی شدہ ہیں. اچھا. اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو سب سے بڑا ہے. صحیح. وہ کراچی میں ہوتا ہے, وہ جے ایس بینک کا چیف ایگزیکٹو تھا. صحیح ہو گیا. دنیا کا سب سے کم عمر چیف ایگزیکٹو ہونے کا اعزاز میرے بیٹے کو حاصل. ماشاء اللہ. اب وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, وہ یہ فارمیسیوٹیکل کمپنی وغیرہ جو ہوتی ہیں, یہ دوائیں جو بناتی ہیں ان کے. جو اس سے چھوٹا ہے وہ امریکن نیشنل ہے, وہ میامی میں اسسٹنٹ سپرنٹ جیل ہے. ٹھیک ہے. جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ماسٹر کیا ہے, وہ کینیڈا کا نیشنل ہے, وہ وہاں ایک کمپنی کو ہیڈ کرتا ہے. واہ. اور جو میری بڑی بیٹی ہے وہ لندن میں شادی شدہ ہے, وہاں اپنا 5 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ میرے بچے ہیں اور میں بڑا لکی ہوں اس لحاظ سے. میں کہتا ہوں میرے اوپر تو اللہ کی اتنی رحمت ہے, مجھے نہیں پتہ عبدالحی کی کس کی دعا, خدا شاید ہے, میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسی نیکی نہیں کی. پتہ نہیں میری ادا کون سی میرے خدا کو پسند ہے کہ وہ مجھے وہ بھی دے دیتا ہے جو میں نہیں مانگتا. میرے اتنے بچے میرے مؤدب, اتنے بچے میرے کیئرنگ. آپ دیکھیں میری گاڑی آپ نے دیکھی ہے نا جی, ٹھکی ہوئی ہے. جی ٹھکتی ہے میرے سے کیونکہ میں چلاتا ہوں. تو میرے بیٹے آپ مجھے لگتا ہے ریسر کھیلنے جاتے ہیں سیٹرڈے نائٹ. نہیں لگاتا نہیں ہوں. کہانی سوچتے سوچتے آپ کے بارے میں سوچتے, اپنے بارے میں سوچتے, وہ گاڑی اتنے میں موٹر سائیکل آ گئی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو چند دن ہوئے, یہ دسمبر کا جب مہینہ ہے تو میرے بچہ, میں کراچی کے میرے سارے بچے آئے ہوئے. ہاں جی, آپ نے ذکر کیا تھا اور میں نے لوگوں کو بتایا تھا آپ کراچی ہیں. تو وہاں جس وقت ہم وہاں سے واپس آنے لگے سارے, تو راستے میں میرے بچے نے گاڑی روکی اور بڑا بیٹا تھا, مجھے ایک شو روم میں لے گیا اور مجھے گاڑی دکھائی. وہ تھی کرولا کراس. اچھا, کراس بڑی پیاری گاڑی. تو کہتا ہے وہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھی ہے, میں لے لوں. میں نے کہا لے لیں. گاڑی اس نے چیک کاٹا, 1.5 کروڑ کی گاڑی تھی, 95 لاکھ کی. تو چیک کاٹا, دے کے گاڑی باہر نکل گیا تھا. گاڑی میں بیٹھے, اب کراچی تک آپ اس گاڑی میں سفر کریں. اچھا, یہ گاڑی آپ کی ہے اور اب میں آپ کو ڈرائیور رکھ کے دوں گا, یہ میری شرط ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ڈرائیور کی تنخواہ میں دوں گا, گاڑی وہ چلائے گا, آپ پیچھے بیٹھ کے زندگی کو انجوائے کریں. یہ میں نے اس لیے سنایا کہ وہ باپ, وہ بچے جو آج بہت اعلیٰ مقام پر ہیں, وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ شخص جس نے ساری اپنی خواہشیں, ساری اپنی قربانیاں, مجھے یاد ہے میرے بچے, میں نے جب بچے کو آ کر نا میسج کیا, میں نے میسج کیا اپنے بچے کو
کہ بیٹا آپ نے وہ کیا جو کوئی بچہ کر نہیں سکتا. میں تو اتنی آپ کی یہ ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کی ہر خواہش پوری کی لیکن اتنا تو میں نے نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. تو آگے بچے نے مجھے میسج کیا, اس نے کہا ابو میں آپ لوگوں کی دونوں ماں اور باپ کی زندگی کو جانتا ہوں. میری ماں MPA تھی, آپ اعلیٰ ترین رائٹر تھے, پیسے کماتے تھے. آپ دونوں چاہتے تو ان پیسوں سے آپ پوری دنیا گھوم سکتے تھے. آپ چاہتے اس پیسے سے پتنی کیا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے سارا کچھ لیکن آپ نے سب کچھ ہمارے اوپر لگایا. آج ہم جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے, اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے. اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے. اور میں ان بچوں کو خاص طور سے میں اکثر سنتا ہوں کہ بچہ آپ دیکھیں نا, قوی صاحب سرونٹ کوارٹر میں, اعجاز ایکٹر جو کامیڈین تھے سرونٹ کوارٹر میں فوت ہو گئے. فردوس جمال بھی آج کل کوئی ایسی زندگی نہیں گزار رہے. یہ بچے کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں؟ باپ کی اگر کوئی غلطی ہے تو پھر کیا ہوا یار, بچوں کی کون سی غلطی بچہ باپ معاف نہیں کرتا, کون سی ان کی کوتاہی معاف نہیں کرتا, کون سی ان کی توڑ پھوڑ کو برداشت کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, تو برداشت کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے.